نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. اچھا جی، گرامر کا آج کون سا لیسن ہے؟ چوتھا شاید، پتہ نہیں، پانچواں ہے چوتھا ہے، بہرحال جی آج گرامر کی کلاس لیتے ہیں ہم لوگ. دیکھتے ہیں آج ہم لوگ گرامر کو ہم نے پیچھے سے جہاں تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا، جمع مکسر جمع سالم بنانے ہم لوگوں نے دیکھے. اس کے بعد آج ہم لوگ ایک اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں، وہ ہے وسعت کے بارے میں. ہم لوگ اسم کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے، کہ کون کون سی چیزیں اسم کو پہچاننے کے لیے ضروری ہیں. تو اب ایک اور چیز کی طرف ہم دیکھنے لگے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ہے وسعت. وسعت ہوتا ہے کہ جس چیز کو کتنا وسیع کر دیا گیا، اس کو کتنا پھیلاؤ کیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے وسعت. اب وسعت اس کی کیا ہے، اس کی پاور کہاں تک ہے اسم کی. وہ اس کی پاور اگر ہم دیکھیں تو وہ نکرہ اور معرفہ ہوتے ہیں. دو چیزوں میں ہم لوگ وسعت کو ہم لوگ وسعت کو اس کی طاقت کو دو طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ انگلش میں بھی، اردو میں بھی اور عربی میں بھی وہی معاملات. نکرہ وہی عام چیز اور معرفہ وہی جو خاص چیز ہوتی ہے. وہ عربی میں بھی ایسا ہی ہے اور اردو میں بھی ایسا ہی ہے اور انگلش میں بھی ایسا ہی ہے. اور ہم اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نکرہ ہے وہ بہت زیادہ، وہ نکرہ جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع کیوں ہے؟ کیونکہ نکرہ کے اندر ساری کے ساری الفاظ، سارے کے سارے نام آ جاتے ہیں. عربی زبان کے اندر ہم ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ کیا ہے کہ ہر اسم نکرہ ہی ہوگا یہاں تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ثابت ہو آپ کو کہ وہ معرفہ ہے، اس وقت تک ہر اسم آپ کا ہر اسم آپ کا نکرہ ہی ہوگا. تو اب معرفہ کو اس لیے ہمیں پہچاننے کے لیے، معرفہ کو کہ معرفہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معرفہ کو پہچانے کیسے، معرفہ کو کس طرح سے پہچانے کی یہ معرفہ ہے. اب اس میں علم کو دیکھتے ہیں، اور اس میں نکرہ کو ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ لفظ، ہر وہ اسم جس کے اوپر تنوین آتی ہے، وہ ہر اسم آپ کا نکرہ ہوتا ہے. اور معرفہ کو پہچاننے کے لیے اس کی معرفہ کی 7 طریقے ہیں، 7 صورتیں ہیں، 7 کیٹیگریز ہیں جس سے ہم اس میں معرفہ کو پہچانتے ہیں. اب وہ سب سے پہلی اس کی سب کیٹیگری کیا ہے؟ اس میں علم. علم کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں علم کہتے ہیں جھنڈے کو. جھنڈا ہوتا ہے کسی بھی ملک کی پہچان. اور پہچان کس سے دی جاتی ہے؟ ہم کسی کو پہچان دیتے ہیں اس کو نام دے کر. ہم جب کسی کو نام دے دیتے ہیں تو اس کو ہم پہچان دے دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اس میں علم کے اندر وہ معرفہ ہے، لیکن اس میں علم کے اندر جب کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام، اس میں جو نام ہیں، جو ناؤنس ہیں، نیمز ہیں، ان کو ہم نے کیٹیگرائز کر کے الگ کر دیا. جتنے بھی چیزوں کے آپ نام لگائیں گے وہ سارے کے سارے آپ کے اس میں علم میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اس میں معرفہ کے اندر جو سب سے پہلے ہم نے کیٹیگرائز کیا چیزوں کو، ان کے ناموں کو، وہ جتنی بھی چیزوں کے آپ نام لکھیں گے، جتنی بھی چیزوں کے خاص نام ہوں گے، وہ چاہے شخص ہو، چاہے چیز ہو، یا چاہے وہ جگہ ہو. مدینہ کہا جاتا ہے شہر کو، مدینہ تن، ٹھیک ہے نا، شہر کو. لیکن آپ شہر کو جب کوئی خاص نام دیتے ہیں، شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شہر کو آپ نے جب نام دے دیا تو وہ آپ کا اس میں علم ہو گیا. پلیز اپنا کیمرہ آف رکھیے گا. ٹھیک ہے جی، اس میں آپ نے جب اس کو نام دے دیا تو وہ آپ کا اس میں علم بن گیا. اس میں علم کیا ہے جی؟ اس میں معرفہ کی پہلی قسم اس میں علم ہے. اس میں علم کیا ہے؟ ہر چیز کا نام ہے، اور کسی علم کا چیز کو مطلب نام دینا ہے. اس کو جھنڈا نام یا یا اس پہچان، کی پہچان کسی چیز بنا کی دینا. پہچان. ہم جب کسی کی پہچان بنا دیتے ہیں تو وہ اس میں علم بن جائے گا. اب کیا ہے کہ اس کے بعد جب ہم کسی کو نام دے دیتے ہیں تو ہم جب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا بات کرتے ہیں
تو نام کو بار بار ہم اسی کو بار بار نام دے دے کر نام کہہ کر نہیں بلاتے، اسی کا نام لے لے کر بار بار نہیں پکارتے. ہم اس کو بار بار یہی کیا کہیں گے کہ تم وہ اس کا نام لیتے رہیں گے بار بار. جیسے فار ایگزامپل فاطمہ ہے، یا اگر ہم کہیں عبداللہ ہے، یا کچھ بھی نام لے لیں، ہادی ہے، کوئی بھی نام لے لیں، تو ہم اس کو بار بار نام لے کر نہیں پکاریں گے، بلکہ پھر ہم اس کے نام کی جگہ پر کوئی اور اسم لگائیں گے تاکہ وہ ہماری بات کرنے کی خوبصورتی برقرار رہے، اور ہم بار بار ایک ہی نام کو فوکس نہ کرتے رہیں، بلکہ ہم یہ اگر کسی کے سامنے بار بار نام لیتے رہے تو وہ ایک تو بدتمیزی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ یہ بار بار نام لیتا جا رہا ہے. تو ہم اس اسم کی جگہ پر، جب ہم اس اسم کی بجائے ایک دفعہ ہم نے نام لے لیا، جب ہم اس نام کی جگہ پر کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کو اسماء ضمیر کہا جاتا ہے. اسماء ضمائر، ضمیر ایک، اس کی جمع ضمائر ہو گیا، ان کو ضمائر کہا جاتا ہے، جن کو ہم لوگ اردو میں وہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، اور انگلش میں ہی، شی، اٹ، اور عربی زبان کے اندر ہوا اور ہیا، انتا، انتی اور انا، نحن استعمال کیا جاتا ہے. یہ ناموں کی جگہ پر جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یہ بھی اس میں معرفہ کے اندر آتے ہیں. اور جبکہ ہم لوگ انگلش میں ان کو پروناؤنس کہتے ہیں. پروناؤنس مینس the words which are used at the place of the noun, which gets the place of a noun, like those are called pronouns. Place, they take the place of the nouns. اور اسی طرح سے یہ اردو زبان میں اور عربی زبان کے اندر یہ ناؤن کی جگہ لے لیتے ہیں، نام کی جگہ لے لیتے ہیں، اسم کی جگہ لے لیتے ہیں. ان کو اسماء ضمائر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ اسماء ضمائر. اسماء ضمائر جو ہیں وہ کسی مرد کے لیے اگر ہم ضمیر استعمال کریں تو ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر کسی عورت کے لیے استعمال کریں تو ہیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور انتا کسی مرد کے لیے تو یعنی کہ تم، اور انتی کسی عورت کے لیے زیر لگا دی، اور انا میں کے لیے، اور نحنو جو ہے وہ ہم سب کے لیے. یہ ہے جی ہمارے اسماء ضمائر. یہ سنگولر ہے، لیکن انا اور نحنو جو ہے اس کے اندر آیا ہے انا نحن، ٹھیک ہے. نحنو اس کا پلورل بھی ساتھ میں آ گیا. اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگوں کو اس کا بھی تسنیہ وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. ابھی صرف اس کو سمجھ لیجئے، تسنیہ اور جمع جو ہے ہم آگے انشاءاللہ مزید کریں. اب ہو گیا یہ وہ نام، یہ وہ چیزیں ہوگی جو ہم نے ناؤن، یعنی کہ جس کے اندر انسان موجود ہے. انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، ابھی صرف انسانوں کی بات کر رہی ہیں، ان کے لیے ہم اسماء ضمائر استعمال کرتے ہیں. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، اچھا جی اب آئی تھنک آواز بہتر ہوگی. اب آواز ٹھیک ہے؟ یس میم. جی جی. یہ نا مائک میرے بچوں نے اوپر سے نیچے کر دیا، میں کہوں آج کوئی نئی چیز کیوں ہے. وہ مائک جو پھر مائک صاحب کھڑے ہو گئے تھے الیکشن کی طرح. چلے جی اچھا جی، ہم نے ضمائر کی بات کر لی. انسانوں کے لیے ہم نے اسم کی جگہ پہ جو چیزیں استعمال کی وہ اسماء ضمائر ہو گئے. یہ انسانوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوں گے. میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ انسانوں کے لیے ضمائر استعمال ہوتے ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحن. ٹھیک ہے. اب کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اشاروں کے لیے. ٹھیک ہے. لیونگ تھنگس کے لیے، انسانوں کے لیے ہم نے استعمال کر لیا. اب ہم لوگ یوز کرنے لگے ہیں چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. تو اب جب چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم لوگ دس اور دیٹ کے لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر، جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہاذا، ہذہ، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی ٹیبل پر موجود ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے دور ہوتی ہیں، جو آپ کے کمرے سے باہر ہوں گی، یا ہو سکتا ہے آپ کسی تھوڑے سے ڈسٹینس پر ہوں، آپ کے پاس نہیں ہوں. نزدیک کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے ہاذا، ہذہ، اور دور کے لیے استعمال کریں گے ذالک، تلک. ہاذا مذکر کے لیے، یعنی کہ جو چیز مذکر ہے اس کے لیے، اور ہذہ جو ہے وہ مونث کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی بھی؟ اردو میں تو ہم لوگ مذکر اور مونث کے لیے ہم لوگ الگ الگ اشارے نہیں استعمال کرتے. پنکھا ہے تو پنکھا ہی رہے گا، کرسی ہے تو کرسی ہی رہے گی، یعنی کہ یہ کرسی ہے، یہ پنکھا ہے.
اب حالانکہ ایک مونس ہے ایک مذکر ہے، میرا پنکھا، میری کرسی، لیکن اب یہ کیا بات ہوئی کہ عربی زبان کے اندر اشارے بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں. جس طرح سے فار ایگزامپل میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل مروحتن ہے، اس کے ساتھ کون سا اشارہ استعمال کریں گے، ہاذا یا ہاذہی؟ حاضی ہاذہی. جی ہاں، جو مونس ہوگا اس مونس اسم کے ساتھ، یعنی کہ مونس نان لیونگ تھنگس کی ہم بات کر رہے ہیں، اب یہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چیزوں کی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو وہ ہاذہی لگائیں گے. مونس ہے تو ہاذہی لگے گا. ٹھیک ہے، اور ہاذ اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ کیا کہوں، مکتبن، کتاب، مکتبن، کتاب، تو اس کے ساتھ کیا لگے گا، ہاذا یا ہاذی؟ حاضہ. آپ لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ تو مذکر ہے؟ مت نہیں ہے مونس. مونس کی نشانی نہیں ہے. ہاں جی، یاد رکھیے گا، عربی وہ چیز ہے بالکل سائنس کی طرح چلتی ہے کہ سائنس ہمیں تب تک کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے جب تک ہمارے پاس اس کا پورا پروف نہ ہو. عربی زبان بھی وہ ہے جس میں انہوں نے پکا کہا کہ ہر اسم مذکر ہی ہوگا جب تک کہ اس کے پاس کوئی مونس کی علامت موجود نہ ہو. اسی طرح سے ہر اسم آپ کا نکرہ ہی ہوگا جب تک اس کی کوئی معرفہ ہونے کی نشانی موجود نہ ہو کہ معرفہ ہے. اسی طرح سے مکتبن جو ہے اور کتابن جو ہے، یہ دونوں کیا ہیں، مذکر ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی مونس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اسی طرح سے ذالکا اور تلکا ہے، ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مونس کے لیے، اشارے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب آتا ہے اگلا اسماء موصولہ. موصولہ لفظ نکلا ہے موصول سے، وصول سے، یعنی کہ جو پیچھے سے وصول کر رہا، جس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے، کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ پیچھے سے چل رہی ہو، جس بات کا سلسلہ ابھی رکا نہ ہو، ٹوٹا نہ ہو، وہ وصول کر رہا ہے پیچھے سے اپنی چیز. ہم جیسے کسی کو پیسے دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم اس سے پھر پیسے وصول کرتے ہیں، وصولی کرتے ہیں. موصولہ بھی وہی ہے جو پیچھے سے چیز موصول کر رہا ہے، وصول کر رہا ہے، وہ موصولہ ہے، وصول کیا اور پیچھے سے وہ وصول ہو رہی ہے. جب بھی ہم کوئی سنٹینس جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر الذی، اللتی، الذین، ٹھیک ہے، ہم جب یہ لفظ دیکھتے ہیں تو وہ جو سینٹینس ہوتا ہے اس کا تعلق پیچھے والے سینٹینسز کے ساتھ لازمی ہوتا ہے، اس کا تعلق پیچھے والی آیت کے ساتھ لازمی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شروع ہی ہو جائے گی تو پیچھے کوئی بات بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں تو شروع ہی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں مقرر کی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت نعیم کے وعدے کیے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا پیچھے کچھ بتایا ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تیار کر رکھا ہے. وہ اسما جن کو پیچھے سے جو یہ وہ اسم ہیں، یہ بھی اسما ہیں، اسم ہیں جو پیچھے سے اپنی تفصیل لے کر آتے ہیں، پیچھے سے آیتوں کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے، ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. جو پیچھے سے صلہ لے کر آتے ہیں اسماء موصولہ کہتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے جن کو؟ اسماء موصولہ. ابھی تک ہم لوگوں نے کتنی پڑھے ہیں؟ ہم لوگوں نے ابھی تک چوتھا یہ ہم نے پڑھا ہے. سب سے پہلا اسم علم. اسم علم کیا ہوتا ہے؟ خاص پہچان، چیز یا جگہ کا نام. پہچان ہے میم. پہچان دیتے ہیں. ویری گڈ. ہم جب پہچان دے دیتے ہیں معرفہ سب سے پہلے ہم پہچان دیتے ہیں، ان کو نام دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل لڑکا ہے، ہاں جی لڑکا ہے، اس کو پہچان دی، اس کا نام دیا. علم پہچان ہے، علم جھنڈا ہے، پہچان ہے، پہچان دے دی، نام آ گیا تو وہ ہو گیا. اب اسماء ضمیر کیا ہوگی؟ اسماء ضمیر اور اسماء اشارہ کے اندر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ضمائر کو اشارہ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ضمائر جو ہے وہ ناموں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جگہوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اسم کی جگہ پر جب نام کی جگہ پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اسماء ضمیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم اشارے کرتے ہیں چیزوں کی طرف، جب اشارے کیے جاتے ہیں، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ہوتے ہیں اسماء اشارہ.
اسماء اشارہ اور اسماء ضمیر. ٹھیک ہے. جب نام کی جگہ پر کسی انسان کے نام کی جگہ پر ہم جب کوئی چیز استعمال کرتے ہیں وہ اسماء ضمائر, اور جب ہم اشاروں کے لیے استعمال کرتے ہیں چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تو وہ ہوتے ہیں اسماء اشارہ. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا. اور اسی طرح سے اسماء ضمائر کیا ہے, جلدی سے کوئی مجھے سنائے گا اسماء ضمائر. ہوا, ہیا, انتا, انتی, آنا, نحنو. ٹھیک ہے. اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ هذا هذه ذلك تلك. ٹھیک ہے. اچھا جی, اسماء موصولہ کوئی مجھے سمجھائے گا, اسماء موصولہ کیا چیز ہے؟ میم اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے آپ ہوں, پیچھے سے کوئی بات چل رہی ہے جس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. جی ہاں, جس کو اردو میں ہم لوگ جو, جس, جو, ہاں, جس. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الذی یہی ہیں وہ, اللتی, الذین. ٹھیک ہے. اب اگلی جو بات ہے یہ وہ ہیں جن کو, اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم ان کو بناتے نہیں ہیں, یہ آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. ہم ان کو خود کچھ رد و بدل کر کے نہیں بناتے, بلکہ یہ ہر زبان میں موجود ہوتے ہیں. یہ زبان کی خوبصورتی, زبان کی اہمیت اور زبان کے اندر موجود ہیں. اس کی ڈکشنری کے اندر, اس کی اب زبان کی اندر ہر زبان میں موجود ہوتے ہیں. لیکن اگلی جو بات ہم دیکھنے لگے ہیں وہ معرف باللام, یعنی کہ وہ الفاظ جو نکرہ ہیں لیکن نکرہ کو ہم لوگ ان کو معرفہ بناتے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نکرہ کو معرفہ کیوں بنائیں؟ ہم جب آگے مرکبات پڑھیں گے تو مرکبات پڑھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مرکبات بنانے کے لیے ہمیں معرفہ بنانا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں اس چیز کو معرفہ بنانا پڑتا ہے. جیسے کتاب ہے, لیکن اب اتنی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب آئے گی تو الکتاب ہوگی. انگلش کے اندر ہم لوگ ان کو معرفہ بنانے کے لیے the کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آرٹیکل the لگاتے ہیں نا. ہم اتنی books, for example, there are so many books on the table, but if you will see the book, it means from so many books there is a specific book جہاں پر آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں, تو ہم اس بک کو پراپر کر رہی ہیں. ہم ہے تو وہ کامن ناؤن ہے, بک تو کامن ناؤن ہے, بک کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے, لیکن ہم اس بک کو باقی بکس میں سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں the book, that is the book which I need. ٹھیک ہے. آپ اگر یہ بولیں گے کہ that is book, وہ تو کچھ اور ہی بن گیا. that is the book کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کے لیے. انگلش کے اندر ہم انہی کامن ناؤنس کو پراپر بنا دیتے ہیں. کیسے؟ the لگا کر, آرٹیکل لگاتے ہیں کے ساتھ. اور عربی زبان کے اندر انہی لفظوں کو انہی اس میں نکرہ کے ساتھ صرف ال لگا دینے کی وجہ سے وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے. اب ال لگا دیا تو اب سب سے اہم بات ہم جانتے ہیں, بہت امپورٹنٹ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو تنوین ہے, یہ جو تنوین ہوتی ہے, یہ تنوین علامت ہوتی ہے کس کی؟ نکرہ کی. تنوین کس کی علامت ہوتی ہے؟ نکرہ کی. اب ہم نے نکرہ کی علامت تنوین ہے, ہم نے اس نکرہ کو معرفہ میں تبدیل کرنا ہے. اگر معرفہ میں تبدیل کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کی علامت کو, یعنی کہ نکرہ کی طاقت کو چھین لیں گے اس سے. نکرہ کی طاقت کیا ہے؟ تنوین. ہم نے اس کی تنوین کی طاقت کو چھین لیا. تنوین کی طاقت چھین کر ہم نے سنگل حرکت لگا دی جو کہ پیش ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی طاقت کو چھین کر اس کو ویک کیا, اور ویک کر کے ہم نے اس کے ساتھ ال لگا دیا, اور ال لگانے کی وجہ سے ہمارا وہ اس میں معرفہ بن گیا. اس کو کہا جاتا ہے معرف باللام, اور کچھ جگہ پہ اس کو معرب باللام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, میم عین را با. کچھ جگہ پہ معرب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور معرف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. معرف باللام یعنی کہ اس کو عرف دیا گیا لام دینے کی وجہ سے, معرف باللام, لام لگایا اس کے ساتھ, باللام اس کے ساتھ لام جوڑ دیا. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیں جی, یہ سارے کے سارے پیچھے اس میں نکرہ ہیں, نیچے اس میں نکرہ کے ساتھ ال لگا کر ہم نے ان ساروں کو معرفہ بنا دیا. یاد رکھیے گا
اگر آپ تنوین بھی لگاتے ہیں ال بھی لگاتے ہیں تو وہ آپ کا اس میں نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہی کچھ بنا دیا، وہ کچھ نیا ہی بن گیا. نکرہ کی طاقت کو ختم نہیں کریں گے تو معرفہ کبھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، ہم لوگ مثنیٰ کو بھی ایسے ہی ال لگائیں گے اور ہم لوگ سنگولر کو بھی ایسے ہی ال لگا کر اس کو نصب اور جر کی حالتیں ویسے ہی رہتی ہیں. زبر اور زی لگا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. قلم اق، القلم، القلم، القلمی. ٹھیک ہے، جلدی سے کوئی آئے اور اس کو ریڈ کر دیں، 1 by 1 آ جائیں. شروع کرتے ہیں جی روبینہ جی سے. جی روبینہ. الکتابانی الکتابانی یہاں سے قلم الکتابینی قلم الکتابین قلم قلم القلم 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 انسان الانسان الانسان الانسانی بیت البیت البیت البیتی غرفۃ الغرفۃ الغرفۃ الغرفتہ الغرفتی یس. ارض الارض 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 الارضی. اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ لوگوں میں سے کون کون سا ایسا اسٹوڈنٹ ہے، ہینڈ ریز کیجیے گا، جو کہ جیسے الف لام لگا ہوا ہے تو وہ الف لام کو ہٹا کر لفظ پڑھ دیتے تھے، اگلا والا لفظ، اور وہ الف لام کو زبر لگا کر نہیں پڑھتے تھے. جیسے فار ایگزامپل قلم ہے، ایک دو کا تو مجھے یاد ہے، باقی کا مجھے یاد نہیں ہے. دیکھیں اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ال اس کا ہٹا دیا تو آپ نے تو اس کی اہمیت کو ہی ختم کر دیا. یہ القلم نہیں ہوگا، القلم. تو اگر آپ اس کو قلم پڑھ رہی ہیں، قلم بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو قلم ہونا چاہیے تھا. میں جب قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کرتی ہوں، سب سے زیادہ مشکل کام یہی آتا ہے کہ وہ ال نہیں پڑھتے، اس پر زبر نہیں لگاتے، اور اس کو آگے سے اس میں نکرہ بنا دیتے ہیں. اب اس میں نکرہ بنا دیا، اس لفظ کی اہمیت ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس وجہ سے بھیجا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معرفہ کی انداز میں آیا، وہ آپ اس کے پیچھے سے الف لام ہی ہٹا دیتے ہیں. الف لام ہٹا کے صرف کلام پڑھیں گے تو وہ کلام بھی نہیں ہو سکتا، کلام ہوگا. پھر سمجھ رہی ہیں کتنی کتنی باریکیاں ہیں قرآن کے ایک لفظ کے اندر. اگر ہم ان کو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا. ہینڈ ریز کیجیے کون کون ہیں جو کہ ال کو ہٹا دیتے تھے پہلے. اب تو ماشاء اللہ آپ سب پڑھتے ہیں. آواز نہیں صحیح آ رہی. آواز صحیح نہیں آ رہی؟ کیا باقیوں کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میم. چلے جی اگلا دیکھتے ہیں. جی اسم جو تسنیہ بناتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں. کتابانی الکتابانی الکتابینی الکتابینی قلمانی القلمانی القلمینی القلمینی. ٹھیک ہے جی. جی تبسم جی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. جی شروع کیجیے گا اس کو، مثنیٰ کو. الکتابانی کتابانی اسم حالت رفع میں الکتابانی. جی الکلمانی پورا پڑھیے نا. کتابانی الکتابانی الکتابین. الکتابانی الکتابانی الکتابینی الکتابینی قلمانی الکلمانی القلمانی. دیکھیے حرکات القلمانی القلمانی. جی الکلمانی الکلمینی الکلمینی جی ولدانی الولدانی الولدینی الولدینی. ٹھیک ہے. بنتانی البنتانی البنتینی البنتینی اختانی الاختانی الاختینی الاختین. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ رفع اور نصب اور جر کی حالتوں میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بھی صرف الف لام لگایا بس. اور اس کے ساتھ تو تسنیہ، اس کے ساتھ تو تسنیہ کے ساتھ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. تنوین تو صرف اس واحد کے ساتھ ہوتی ہے. جی اگلا دیکھتے ہیں جی مذکر اور مؤنث کے لیے.
माइक प्लीज म्यूट कीजिएगा, माइक प्लीज माइक म्यूट कीजिए सारे, प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कीजिएगा। अच्छा जी, अगला बुलाते हैं जी, किसको बुलाते हैं? कौन है जो कम कम आते हैं? वैसे हक उनका बनता है जो रोज रोज आते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रुखसाना साहिबा को बुलाते हैं आज। ये जी भी मैम, अस्सलाम वालेकुम ये वरहमतुल्लाहि भी आजकल वबरकातुहू। हमारे मेहमान बन गए हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजरत चाहती हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अब आप हमारी मेहमान नहीं बल्कि हम आप हमारे ग्रुप का सदस्य बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी मैम, जमा के लिए मुस्लिमूना अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमीना अल मुस्लिमीना, काफिरूना अल काफिरूना अल काफिरीना अल काफिरीना, मुमिनूना अल मुमिनूना अल मुमिनीना अल मुमिनीना, मुस्लिमातुन अल मुस्लिमातु अल मुस्लिमाती अल मुस्लिमाती, आबिदातुन अल आबिदातु अल आबिदाती अल आबिदाती। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा जरा समीन जी, आप मुझे बताइएगा इसमें से मोनस वाले कौन से हैं? जल्दी आइएगा। इनमें मुअन्नस हैं ये जिनके साथ ता है, जी हाँ, जिनके साथ ता है। अल मुस्लिमात, जी हाँ, ये सारे मोनस। अल मुस ठीक, मुझे नजर नहीं आ रहा, इस तरह छोटा आ रहा है ना। मुस्लिमातुन अल मुस्लिमातु जी, आबिदातुन मुस्लिमातुन। ठीक, ये दोनों मोनस है। बारिकल्लाह फीक जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। आप लोग तो बड़े लाइक बच्चे हैं माशाल्लाह। ये पता नहीं यही है लोगों बस। को समझ क्यों नहीं आता कि हाँ बच्चे लाइक हैं। मेरी एक स्टूडेंट है ना, छोटी सी बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह ताला से राजी हूँ मैं। उसको कहती हूँ आप इतनी इतनी इंटेलिजेंट बच्ची हो, आपको पहले कभी किसी ने नहीं कहा? कहती नहीं मैम, सिर्फ आपने ही कहा है मैं इंटेलिजेंट। इतनी बुरे वालिदैन हैं हम लोग ना, बच्चों को कभी नहीं कहते कि आप इंटेलिजेंट हैं। बच्चे का जितना जहन है, जितनी सोच है, समझ है, उस हिसाब से हर बच्चा ही इंटेलिजेंट होता है। हम बच्चों को उनके साथ कंपेयर करते हैं जो 100% है। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। ये पढ़ते हैं कुतुबुन, ये कौन से हैं? जमा मुकस्सर। मुकस्सर क्या होता है? जिसको तोड़ने फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये जमा मुकस्सर को देखते हैं, इनको हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं जी? बुलाते हैं जी किनको? फरजाना जी, ठहर जाइए जी, आइए फरजाना जी, जल्दी आइएगा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कुतुबुन कसर को अल मैं पढ़ देती कुतुबु। हूँ जी, मैं पढ़ देती हूँ। कतबुन अल कतबु अल कतबा अल कतबी अल अक़लामुन अल अक़लाम अल अक़लामा अल अक़लामी, बुयूतुन अल बुयूता अल बुयूतु अल बुयूता अल बुयूती, उयूनुन अल उयूनु अल उयूना अल उयूनी, अज़ानुन अल अज़ानु अल अज़ाना अल अज़ानी। अब अगले हैं गैर मुनसरिफ अस्मा, जो कि दो हालतों में क्या करते हैं? गैर मुनसरिफ अस्मा। जी फरजाना। एक जैसे ही रहते हैं मैम हालत नस्ब और जर में। जी हाँ, गैर मुनसरिफ हालत अस्मा को तब्दील देखते नहीं हैं। करते। उनका देखिए, अकबरू अकबरा, ये हमने पहले इनके साथ वो लगाया, नस्ब और जर उन्होंने दिखाया। उसके बाद इन्होंने अगले वाले चीजों में उन्होंने दिखाया है, अल लगाया है। अल लगाए हैं। हमने क्या याद किया था? एक और भी चीज हमने याद की थी कि जमा मुकस्सर किन चीजों की बनती है? गैर आकिल। मैम गैर आकिल हों और वेरी गुड, वैसे कितने गैर बच्चे आकिल की अच्छे बनती हैं है। माशाल्लाह से। आज आप सारे बच्चे ना चॉकलेट खाइएगा मेरी तरफ से, ठीक है? ये है जी मबनी अस्मा। मबनी अस्मा कौन से होते हैं जी? ये राबिया आप जो किसी हालत में या लगाते हैं। कौन से होते हैं? मैम जिनकी हालत सेम रहती है, रफा वाली भी नसब वाली भी जर वाली भी, जो चेंज हाँ, नहीं करते। ये बड़े पक्के हैं, ये बड़े पक्के हैं जी, ये हालत तब्दील नहीं करते, ये मबनी है। ये हर हालत में एक जैसे ही रहते हैं। अच्छा, ये भी मबनी है। उसके अलावा ये जो हमारे ये है ना इस्माई इशारा जो है, ये भी मबनी होते हैं। इस्माई इशारा जो होते हैं ये एक ही हालत में रहते हैं, हाजा हाज़िही, ये भी अपनी हालत को तब्दील नहीं करते हैं। लेकिन जो हुआ हिया है, ये हालत को तब्दील कर लेते हैं। वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। इसके बाद ये एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर करते हैं, एक और दफ़ा लिंक शेयर करते हैं। ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी इंशाल्लाह, आपके टाइम से पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है? लिंक शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसको आज